السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے اور جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ قوم عاد جنوبی عرب کے ایک بڑے علاقے میں قابض تھے، جو خلیج عرب کے دہانے عمان سے حضرموت اور بحر قلزم کے جنوبی سرے پر یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت اور طاقت جمع ہو گئی کہ انہوں نے اپنی بے پناہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو مسترد کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کے اتنے خوبرو ہو گئے تھے، یعنی کہ پوجا پاٹ میں اتنے زیادہ کھب گئے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی خیر خواہانہ نصیحت کو بھی کبھی اہمیت نہ دیتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے بہت کوششیں کیں، مگر سب ناکام رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دن رات توحید کی دعوت دیتے۔ بتوں کی پوجا سے روکنے کے لیے آپ انہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتے۔ انہیں احساس دلایا کرتے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو سچا پیغام دے کر بھیجا ہے تم اسے مانو۔ لیکن قوم عاد نے نہ صرف اسے خیر خواہانہ نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ آپ کی دعوت کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ وہ ظالم آپ کو دیوانہ کہتے تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام سے جو کچھ کہا، قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے: اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، ان کی گستاخیوں اور شیخیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب ان کا فساد حد سے بڑھ گیا تو ہود علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں ان سے اور ان کے بتوں سے برات کا اعلان کر دیا اور فرمایا: بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پوجتے ہو۔ چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس اللہ نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، اس پر مکمل قبضہ نہ رکھتا ہو۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ میں نے تمہیں وہ پیغام حق پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب یقیناً ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے اعلان بیزاری کر دیا اور اپنے اللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی قوم کی سرکش اور نافرمان عناصر کو سزا مل کر رہے گی۔ قوم عاد پر مرحلہ وار عذاب نازل ہوا۔ پہلے سارے ملک میں شدید قحط پڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ وہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور اپنے کفر اور شرک سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے بارش برسائے، ان کی فصلیں پیدا ہوں اور قوت میں اضافہ ہو۔ انہوں نے اس تنبیہ کو بھی مذاق اڑایا
اور آپ کو جھٹلایا اور رب العالمین پر ایمان لانے سے سخت انکار کیا۔ اس پر قحط سالی مزید شدت اختیار کر گئی اور وہ بارش سے پہلے سے بھی زیادہ محتاج ہو گئے۔ پھر عذاب نے انہیں اچانک آ لیا، حالانکہ وہ ذرا بھر بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو صرف بارش چاہتے تھے۔ ایک دن انہیں پہاڑوں کے پیچھے سے سیاہ اور گھنے بادل امڑ کر اپنی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جوں جوں قریب آتے ان کی کھیتوں کی طرف بڑھتے گئے اور ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب آبپاشی کرنے والے ندی نالے بھر جائیں گے اور ان کے سوکھے کھیت پھر سے لہلہا اٹھیں گے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے گا اور بھرپور فصل ہوگی۔ مگر معاملہ وہ نہ تھا جس کی کافر توقع کر رہے تھے۔ وہ گرد و غبار کا انتہائی ہولناک طوفان تھا جو اپنے ساتھ زہریلی ریت اور باریک کنکریاں لے کر آ رہا تھا۔ وہ طوفان 8 دن اور 7 راتیں مسلسل جاری رہا۔ اس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہزاروں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اس طوفان نے قوم عاد کا جو حشر کیا، قرآن مجید نے اسے اس طرح بیان کیا ہے، اور جو عاد تھے وہ تندو تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن ان کی جڑ کاٹنے یعنی فنا کرنے کے لیے مسلط کر دیا تھا۔ پھر تم اس قوم کو اس طرح بچھاڑے یعنی ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں کو بچا لیا گیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ حجر و موت کے علاقے میں چلے آئے اور امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے باقی زندگی گزاری۔ اسی کے ساتھ ہی بچوں اجازت چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔